السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف پھر جان نشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف چند جان نشین، اضاعوا الصلاۃ انہوں نے گنوا دی، ضائع کر دی، اضاعوا الصلاۃ نماز، واتبعوا الشہوات اور پیروی کی انہوں نے خواہشات کی، فسوف یلقون پس ان قریب انہیں ملے گی غین گمراہی، الا من تاب مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فاولئک پس یہی لوگ یدخلون الجنت جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون اور ان کا نہ نقصان کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی۔ جلدی سے یاد کرو۔ جناتی عدن ہمیشہ کے باغات، التی وہ جو وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی غائبانہ، انہ کان بے شک وہ ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ آنے والا، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغون بیہودہ، الا سلاما سوائے سلام کے، ولہم اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرۃ و عشیہ صبح اور شام ہے، تلک الجنۃ التی اور یہ باغات وہ جو کہ، نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں سے، من کان تقیہ جو ہوں گے پرہیزگار۔ عزیز طلباء، ان آیات میں دو طبقہ کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ جو دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے اور راستے سے غافل ہو گئے، تو ان حضرات کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ انہوں نے اگر نمازیں پڑھی تو بھی ان کو ضائع کر بیٹھے، چونکہ مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عبادت اور بندگی کا تعلق توڑ ڈالا۔ اضاعوا الصلاۃ یہ دو لفظ ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی دو لفظ ہیں کہ واتبعوا الشہوات انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی، جس کی وجہ سے پھر آگے سزا میں بھی دو لفظ ہیں، یلقون غیا کہ یہ لوگ نقصان دیکھیں گے، یعنی آخرت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے جن کو مومنین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جہاں لغو اور بیکار باتیں ہونی ہی نہیں ہیں، وہاں فرشتوں اور مومنین کی طرف سے سلامتی کی دعائیں اور آوازیں بلند ہوں گی، صبح و شام ہمیشہ ہمیشہ کی روزی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، کبھی وہاں شور نہیں ہوگا، کبھی وہاں کوئی لغو باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ جب جنتی جو چیز چاہیں گے اللہ اسی وقت ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں آخر میں پھر انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے، تمام انسانوں کو، کہ اگر اب بھی کفر اور معصیت سے سچی اور پکی توبہ کر لیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کر لیں اور اللہ سے ڈر کر اس کے فرمانبردار بندے بن جائیں، تو جہنم کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرما دیں گے۔ وما نتنزل اور ہم نہیں اترتے، الا بامر ربک مگر تمہارے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا اس کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک اور نہیں ہے تمہارا رب، نسیہ بھولنے والا، رب السماواتی آسمانوں کا رب، والارضی اور زمین، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ پس اس کی عبادت کرو، واستبر اور ثابت قدم رہو، لعبادتہ اس کی عبادت پر، هل تعلم له سمیہ تو جانتا ہے اس کا ہم نام کوئی، کیا تو جانتا ہے اس کا ہم نام کوئی۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ
یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ الیاذ باللہ کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے ناراض ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ اس طانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہوئے، ان کے دل پہ یہ بات جا لگی۔ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ جواب میں یوں کہو جو یہاں آیتیں بیان ہوئیں کہ ہم خالص عبد معمور ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا یہ اترنا چڑھنا آنا جانا یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہم اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کریں، بس اپنے رب کی بندگی پر لوگوں کو بھی جمائے رکھیں اور خود بھی اسی پر جمے رہیں۔ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ عن قریب ان کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو اللہ کی عبادت کا اور پھر اسی پر صبر اور استقامت کا۔ یعنی ان دو باتوں پر آپ ہمیشہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، پھر دیکھیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر گیا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو پھر میں نکالا جاؤں گا زندہ۔ اولا یذکر الانسان کیا یاد نہیں کرتا انسان انا خلقناہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے ولم یک شیئا جب کہ وہ نہ تھا کچھ بھی۔ فوربک سو تمہارے رب کی قسم لنحشرنہم ہم انہیں ضرور جمع کریں گے، والشیاطین اور شیطان، ثم لنحضرنہم ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے، حول جہنم جہنم کے ارد گرد، جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ثم لننزعن پھر ضرور کھینچ نکالیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ سے، ایہم جو ان میں سے اشد بہت زیادہ ہے، علی الرحمن اللہ رحمان سے، عتیہ سرکشی کرنے والا، ثم لنحن پھر البتہ اعلم خوب واقف ہے، بالذین ان سے جو ہم اولا بہا صلیہ وہ زیادہ مستحق ہیں اس میں صلیہ داخل ہونا، وَإِن منکم اور نہیں تم میں سے الا واردھا مگر یہاں سے گزرنا، کان علی ربک تمہارے رب پر حتما مقضیہ لازم ہے مقرر کیا ہوا، ثم ننجی الذین پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا ملا کر پڑھیں گے تو ثم ننجی الذین اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس میں جثیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان ہو کر اتنی موٹی بات بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے پیدا کیا، پھر بالآخر ایک دن اس کو مرنا بھی ہے اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ دراصل مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل کر ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد دوبارہ ہم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ تو اللہ اسی بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ خود کوئی چیز نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نقشے کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جو یہ سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر دو طبقات ہیں، مومن اور کافر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا چکے اور فیصلہ فرما چکے کہ ضرور بھی ضرور دوزخ پر ان کا گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ بھی دوزخ کے اوپر سے رکھا گیا ہے، جسے عام محاورہ میں پل صراط کہتے ہیں۔ اس پر لا محالہ سب کا گزر ہونا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ بعض مومنین تو پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹوں کی طرح، بعض تیز چلنے والے پیدل انسان کی طرح، یہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اس سے پار ہوگا وہ ہوگا جس کے صرف
پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا اور گرتا پڑتا بالآخر نجات پا ہی جائے گا۔ اور جو گناہ گار کفار اور مشرکین الجھ کر دوزخ میں گریں گے، الیاذ باللہ، جو گناہ گار مومن ہوں گے بالآخر اگر وہ جہنم میں چلے بھی گئے اللہ کی مرضی سے، تو اللہ جن جن کو سفارش کا موقع دے گا تو وہ ان کی اجازت سے، ان کی سفارش سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان گناہ گار مومنین کو بھی ایک وقت میں ضرور جنت میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی دلائل آئے، صراحت فرما دی گئی ہے کہ کفار اور شیاطین جہنم میں اکٹھے رکھے جائیں گے۔ جہنم کے اوپر پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ مومنین کاملین تو گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو گناہ گار اور کفار اور مشرکین ہوں گے وہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ مگر مومنین کلمہ کی برکت اور اعتقاد سے بالآخر دیر یا سویر جہنم سے بالکل نکال لیے جائیں گے، اور صرف مشرکین ہی اور کفار ہی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا للذین، ان سے جو آمنوا ایمان لائے، ای الفریقین، کون سا دونوں فریق، خیر مقاما، بہتر مقام، و احسن ندیہ، اور اچھی مجلس، وکم اہلکنا، اور کتنے ہی ہم ہلاک کر چکے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، گروہوں میں سے، ہم احسن، وہ بہت اچھے تھے، اساساً سامان کے لحاظ سے، وریجن، اور نمود و نمائش کے لحاظ سے۔ قل من کانا، کہہ دیجئے جو ہے، فی ضلالتی، گمراہی میں، فلیمدد، تو ڈھیل دے رہا ہے، لہ الرحمن، اس کو اللہ، مدن، خوب ڈھیل دینا، حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، خواہ عذاب، و اما الساعہ، اور خواہ قیامت، فسیعلمون، پس اب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کون وہ بدتر مقام ہے، و اضعف جندا، اور کمزور تر لشکر۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور اسی سے ہی ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بات ان کے سامنے نہیں ہے کہ جو بغیر دلیل کے پیش کی جا رہی ہو، تو پھر بھی یہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ دنیا کی فانی ٹیپ ٹاپ اور ظاہری نمود و نمائش رکھنے والے ان سے پہلے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں سرکشی کی، تکبر اور تفاخر کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عذاب دکھائے گا۔ اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ مسکن اور مددگاروں کے اعتبار سے کون برا ہے۔ اللہ نے ابھی تو ان کو ان کی رسی ڈھیلی کر رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی وہاں سے بچ نہیں سکتا۔ ان کی سوجھ بوجھ، فہم، بصیرت کو اور اللہ زیادہ کر دیتا ہے، جس سے وہ حق تعالیٰ کی، یہ نیک لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے برعکس پہلے تو کافروں کا ذکر کیا، اب نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی سوجھ بوجھ اور سمجھ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ ان کو استقامت جیسی دولت نصیب فرماتے ہیں، عمل صالح پر قائم رہنے کی ان کو ترغیب دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ کافروں کے نزدیک اہل ایمان کتنے ہی ذلیل و خوار کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک وہ بڑے معزز اور مکرم ہیں۔ مال و دولت کی کثرت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور ڈھیل ہے، لیکن انجام کار ایسی گرفت ہوگی کہ پھر رہائی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔